السمیع العلیم و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی کفر کرتا ہے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لاتا ہے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق اس نے مضبوط پکڑا اللہ کے حلقے کو، لا انفصام لہا، کہ جس ایسا حلقہ کہ جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف یا کفر سے اسلام کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے سرپرست ہیں طاغوت۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو نکالتے ہیں ان کو اسلام سے کفر کی طرف، یعنی نور سے ظلمت کی طرف، تاریکی کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیات کا ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ ان آیات کا مفہوم اور شان نزول اس طرح ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر مشرکین کے دو گروہ تھے، یا دو جماعتیں تھیں، یا دو قبیلے تھے، یا دو پارٹیاں تھیں۔ ایک کا نام تھا اوس، الف واو سین، اور دوسرے کا نام تھا خزرج، خے زے رے جیم، خزرج۔ اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے، دو جماعتیں تھیں، دو پارٹیاں تھیں۔ کس کی؟ مشرکین کی، کیونکہ دو طرح کے لوگ وہاں آباد تھے حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل، یا یہودی تھے یا مشرک تھے، اور مشرکوں کی دو جماعتیں تھیں، ایک کا نام تھا اوس اور دوسری جماعت کا نام تھا خزرج۔ اب یہودی تجارت پیشہ تھے اور مشرکین زراعت پیشہ تھے۔ میں پھر عرض کیے دیتا ہوں، یہودی تجارت پیشہ تھے، دکاندار تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اور مشرکین زمیندار تھے، زراعت کرتے تھے، باغبانی کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کھجوریں لگاتے تھے، کھجوریں اگاتے تھے۔ دوسری بات،
یہودیوں نے بھی اپنی زمینیں اجرت پر مشرکین کو دے رکھی تھی، کیونکہ یہ ذمہ دار تھے۔ ان کو بھی میں تسوں کو سمجھاواں، جس طرح خانہ زمیناں لوکاں کو لونی اور وہ لوکاں کو اپنے مزیرے آختے ہیں، اے جی فلانا آستہ مزیرے، ہر جگہ ایک جاگیردار طبقہ ہے، ایک ذمہ دار طبقہ ہے۔ تو وہاں جاگیردار طبقہ یہود کا تھا، مدینے میں جاگیردار کون سے؟ یہودی تے، ذمہ دار کون سے؟ مشرک۔ ذمہ دار کون تھے؟ مشرک تھے۔ اب مشرکین یہ بیچارے غریب بھی تھے، ایاں بھی ذمہ دار بیچارہ ہوندا ہی غریب ہے، یہ اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتے تھے، اور جو زیادہ غریب ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو یہودیوں کے پاس چھوڑ دیتے تھے۔ کچھ یہودی تھے، کچھ عیسائی تھے۔ اب ان کے بچے جو یہودیوں کے پاس ہوتے تھے، یہودی ان سے کام بھی کراتے اور یہ اس غرض سے چھوڑتے تاکہ یہودی ان کو تعلیم بھی دیں، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ جس طرح آج دیہاتی اپنے بچوں کو شہروں میں لا کے متمول طبقے کے گھر میں چھوڑ دیں کہ یہ جی پڑھائی بھی کریں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، اور ساتھ ان کی کفالت بھی ہوتی رہے گی، وہ ان کو کھلائیں گے، پلائیں گے۔ توجہ میری طرف دیں۔ اب یہودی جہاں ان کو پڑھاتے تھے، کھلاتے تھے، پہناتے تھے اور ان سے کام بھی لیتے تھے، اب یہ سلسلہ ان کا جاری تھا۔ ظاہر ہے جو ان کو پڑھاتے تھے، ان سے کام لیتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، پھر وہ یہ بھی کوشش کرتے تھے کہ یہ ہمارا دین بھی اختیار کر لیں، ہمارا مذہب بھی اختیار کر لیں، اپنے دین اور اپنے مذہب پر لانے کی بھی یہ کوشش کیا کرتے تھے۔ اب اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، بڑے کام کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں جتنے مشرکین تھے کثرت کے ساتھ انہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب یہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، مسلمان ہوئے مشرکین، اب ان کو یہ فکر لائق ہوئی کہ ہمارے بچے جو یہودیوں کے پاس ہیں ان پر یہودیوں کا رنگ چڑھ گیا، یہودی ان کو اپنے دین پر، اپنے مذہب پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، لیکن ساتھ کوشش کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے رنگ کے اندر رنگے جائیں، اور بہت سارے رنگے گئے تھے۔ جس طرح آج ہمارے بچے یورپ جاتے ہیں، ان یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھتے ہیں، اب بعض بچے جب واپس آتے ہیں تو ان کے ذہن پر دہریت کا غلبہ ہوتا ہے اور ان کا ذہن کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جس ماحول کے اندر جو بچہ پڑھتا ہے اور اس ماحول کے اندر وہ رنگا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت حسین، ایک تو حسین ہے سین کے ساتھ، یہ حضور کے نواسے ہیں، ایک حسین ہے سواد کے ساتھ۔ حضرت حسین یا حسین، ان کے دو صاحبزادے، ایک یہودی ایک عیسائی کے پاس تھے، انہوں نے عیسائی مذہب بھی قبول کر لیا تھا۔ اب بعض لوگوں نے بچے واپس کیے، اب واپس آئے تو ان کے دماغ بگڑے ہوئے تھے، ساری یوتھ بگڑی ہوئی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر یوتھ پر توجہ نہ دی جائے، دھیان نہ دیا جائے، تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی حال میں ہمارے بچوں کا یوتھ کا کیا عالم ہوا، کتنے وہ گمراہی کا شکار ہوئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو بہرحال یوتھ بگڑی ہوئی ہے، بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو صحابی تھے جن کے دو بیٹے عیسائی بن چکے تھے، اب یہ جب مسلمان ہوئے،
اب جذبہ تھا بڑا، اور حضور علیہ السلام کا پاکیزہ دور تھا۔ آج کے دور میں بھی، گئے گزرے دور میں بھی، کوئی باپ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرا بیٹا بے راہ روی کا شکار ہو اور میرا بچہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے۔ اب انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، ان پر زور کیا، ان کو مارا، ان کو پیٹا، ان کو لہو لہان کیا، لیکن انہوں نے کہا جی ہم اسلام قبول نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے۔ جو یہودیوں کے پاس تھے اس رنگ میں رنگے گے، جو عیسائیوں کے پاس تھے اس رنگ میں رنگے گے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ، تو حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچوں کو پکڑا اور لے آئے، اور بچوں کو مار مار کے برا حال کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بٹھایا، آپ نے فرمایا زور مت کرو، زبردستی مت کرو، اس طرح کرنا اچھا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام قرآن کی یہ آیتیں لے کر آ گئے۔ اب صحابی تیار ہو گئے کہ میں ان کو قتل کروں گا، یا اسلام لائیں گے یا یہ زندگی اور موت دونوں میں سے ایک چیز کو یہ قبول کریں گے، یا میں مار دوں گا ان کو، کیونکہ جذبات تھے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیتیں لے کر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ اب آپ آیات کے ترجمہ دیکھیں گے، سنیں گے، آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم جبرائیل علیہ السلام لائے اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، لا اکراہ فی الدین، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ آپ کسی آدمی کو، کسی رشتہ دار کو، کسی بھائی کو، کسی بیٹے کو، بیٹی کو مار کر دین قبول کرنے پر مجبور نہ کریں۔ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، دین کی خوبیاں بتا سکتے ہیں، کفر کے نقصانات بتا سکتے ہیں، دین کی دعوت دے سکتے ہیں، لیکن لا اکراہ فی الدین، اللہ پاک فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے، کیونکہ یہ بچے بالغ ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، اچھائی برائی کی تمیز کر سکتے ہیں، سیاہ اور سفید کو جانتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، اس لیے آپ دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، اللہ فرماتے ہیں قد تبین الرشد، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، کہ گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے۔ جس طرح آپ نے پہچان لیا ہے، یہ بھی پہچانتے ہیں۔ اللہ پاک پر چھوڑ دیں، خدا کہتا ہے میں خود عذاب، خود سزا دوں گا، یا جزا دوں گا یا سزا دوں گا۔ قد تبین الرشد من الغی، آگے اللہ پاک نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، فرمایا جس نے انکار کیا شیطان کا، طاغوت سے مراد شیطان بھی ہے، طاغوت سے مراد بت بھی ہیں، طاغوت سے مراد فال نکالنے والے بھی ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس ہاتھ دیکھ کر فال نکالتے ہیں، ایک جھوٹا حساب کر کے فال نکالتے ہیں، فرمایا ان کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے انکار کیا شیطانوں کا، انکار کیا بتوں کا، انکار کیا طاغوتوں کا، اور جو گمراہ حکمران ہوتے ہیں، بے دین حکمران، ظالم اور فاجر اور کافر حکمران، ان کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، فرمایا جو کوئی انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لاتا ہے اللہ کی ذات پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اس نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کے حلقے کو پکڑ لیا، لَن انفصام لَهَا، یہ ایسا مضبوط حلقہ ہے کہ یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے حلقے ٹوٹ جاتے ہیں، لیڈر تنہا رہ جاتے ہیں، مذاکرات کے لیے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، ذہن چینج ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا بالعروۃ الوثقیٰ لا انفصام لہا، فرمایا یہ دین ایسی رسی ہے، یہ ایسا حلقہ ہے، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، لا انفصام لہا، واللہ سمیع علیم، اللہ پاک خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف،
والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے سرپرست ہیں شیطان، شیاطین ان کے سرپرست ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے ظلمات کی طرف، اسلام سے کفر کی طرف۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو اسلام سے دور کیا جائے، کفر کے اندر داخل کیا جائے۔ اولئک اصحاب النار، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں دوزخی، اور آگے فرمایا ہم فیہا خالدون، اور اس وہ دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ دے۔